بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان ستمگر، عصا قلم فروا خالد۔ قسط نمبر 45۔ وحشی درندہ کہیں کا 5 منٹ میں کون سی دلہن تیار ہوتی ہے بھلا؟ پریسے کو محسوس ہو رہا تھا جیسے شاویز کے آنے کے بعد بہت بھاری بوجھ اس کے سر سے سرک گیا تھا۔ شاویز سکندر، جسے بلیک بیوٹ سے نکاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس وقت پریسے افندی کا دل جیسے خوشی سے جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے شاویز سکندر سے سچے دل سے محبت کی تھی جو اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ اس کی بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھیں، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی یہ کپکپاہٹ خوشی کی وجہ سے تھی یا گھبراہٹ اور باہر کھڑے شاویز سکندر کے خوف کی وجہ سے۔ اس دن کے شاویز کے انکار کے بعد اس نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ شاویز اس سے محبت نہیں کرتا، مگر آج بولے گئے اس کے الفاظ پریسے کو بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ وہ اسے محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت بھی اپنے بلیک بیٹس والے انداز کی تھی، بے حس اور ظالم۔ پریسے بہت اچھے سے جانتی تھی کہ شاویز سکندر کے ساتھ رہنا آسان بالکل بھی نہیں ہونے والا تھا اس کے لیے، مگر اسے تو شاویز سکندر ہی چاہیے تھا، جس کے اتنے بری طرح ٹھکرانے کے باوجود بھی وہ اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ پریسے جیسے ہی ڈریسنگ روم سے نکلی، سامنے شاویز کی بجائے انم اور مہروز کو بیٹھا دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کا دل شاویز سے سامنے کا سوچتے بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر ان دونوں کو مسکراتے خوشی سے بھرپور چہروں کے ساتھ سامنے پا کر پریسے بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ دیکھو لوگو، پیاری لڑکی، سب سے انوکھی بارات ہے تمہاری جو دیوار پھلانگ کر آئی ہے۔ وہ دونوں اس کے حسین روپ کے واری صدقے جاتی اس کے قریب آئی تھیں، جو سفیان کے نام کا سرخ اور روسی لباس تبدیل کر کے اپنے بلیک بیٹس کی پسند کا سیاہ لہنگا پہن چکی تھی، جو فل نیٹ کا تھا، جس پر بلیک کلر کی بہت ہی خوبصورت ایمبرائڈری کی گئی تھی۔ بلیک بلاؤز کے نیچے بلیک زمین کو چھوتا لہنگا پہنے وہ اپنی چمکتی دھودیا رنگت میں مومی گڑیا لگ رہی تھی، جسے چھونے سے میلا ہو جانے کا ڈر لگ رہا تھا۔ مہروز نے اسے سیاہ رنگ کا بہت قیمتی سٹونز کا بنا ہوا سیٹ پہنایا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت حسین لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ پوری دنیا کے ہوش اڑا کر رکھنے والے شخص کے ہوش ٹھکانے لگانے والی ہو تم۔ بیسٹ آف لک۔ شاویز سکندر سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مہروز اس کا بھاری دوپٹہ سیٹ کرتی بے اختیار اس کی نظر اتار گئی تھی۔ صحیح بات ہے، ورنہ ہم سب لوگ تو اس بات سے کرتے کانپ جاتے ہیں۔ انم شاپر سے فریش گجرے نکالتے اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ سفید رنگ کے ہیں۔ انم کو گجرے آگے کرتے دیکھ پریسے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سبھی جانتے تھے شاویز کو سفید رنگ بہت برا لگتا تھا، دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا تھا۔ ابھی سے اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا اتنا خیال ہے؟ یہ کیا تم نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ انم اسے چھیڑتے ہوئے اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی، مجھے مہندی نہیں پسند۔ پریسے نے فوراً منہ بسورا تھا، مگر تمہارے ان کو بہت پسند ہے، لگوا لو۔ مہروز نے انم کو اشارہ کیا تھا مہندی لگانے کا۔ نہیں، مجھے نہیں لگوانی، اور آپ لوگ جانتی ہو آپ کا باس مجھ سے زبردستی نکاح کر رہا ہے، گن پوائنٹ پر۔ میں اس کی خاطر مہندی کیوں لگواؤں؟ پریسے ان کو منہ بسور کر جواب دیتی جیسے ہی پلٹی آئین سامنے پیچھے کھڑے شاویز سکندر کو دیکھ اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتا، اس کے حسین سراپے پر ایک ذرا سی نگاہ ڈالتا، مہروز لوگوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مہروز شاویز کی ہدایت پر دھیما سا مسکراتی ایک جانب پڑی شال اٹھا کر پریسے کی گرد اڑا گئی تھی۔ شاویز سر، نہیں چاہتے تمہیں اس روپ میں کوئی اور دیکھو، اس لیے مجھے سختی سے تمہیں پوری طرح ڈھکنے کا اشارہ کر کے گئے ہیں۔ مہروز کو پریسے کا لال گلابی پڑتا چہرہ بہت مزہ دے رہا تھا، اس لیے وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ شاویز کے ساتھ گواہان کے طور پر باقی سب بھی اندر آ چکے تھے۔ شاویز کا نکاح حازم خود پڑھوا رہا تھا۔ شاویز سے زیادہ خوشی مہروز اور حازم کے چہروں پر ٹپک رہی تھی۔ ان تینوں کا ماضی انتہائی دردناک تھا، مگر اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ماضی شاویز نے ہی اٹھائی تھی، اور بچپن سے لے کر اب تک خود پر ہر خوشی حرام کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ مسکرانا بھول گیا تھا۔ انہوں نے آج تک شاویز کو ایک بار بھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا، جو بات اندر سے ان کا دل زخمی کیے ہوئے تھی، مگر آج شاویز کو اپنی زندگی میں یوں اپنی پہلی خوشی شامل کرتے دیکھ ان کا یوں خوشی سے پاگل ہونا تو بنتا تھا۔ پریسے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ افندی مینشن کے ہر فرد نے اسے محبت دی تھی، چاہے جس ریزن سے بھی، مگر انہوں نے ہمیشہ اسے بہت محبت دی تھی، جس میں سب سے بے ریاں اور پرخلوص محبت یاسمین بیگم کی تھی۔ آج ان کے بغیر نکاح کرنا پریسے کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ حازم نکاح پڑھوانا
شروع کرنے ہی لگا تھا جب اچانک دروازے پر ہوتی دستک نے پریسے کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ باقی سب نے بھی پریشانی سے شاویز کی جانب دیکھا تھا، جو اپنے مخصوص سرد سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ شاہ سر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مہروش اسے بنا کوئی ہتھیار اٹھائے ایسے ہی دروازہ کھولتے دیکھ فکر مندی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، مگر تب تک شاویز دروازہ کھول چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر پریسے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ماما، اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ شاویز دروازہ واپس لاک کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگا گڑیا، تمہاری ماں تمہاری زندگی کے اتنے اہم موقع پر اکیلا چھوڑ دے گی؟ یاسمین بیگم اس کے قریب آتی اس کی پیشانی چومتے اسے سینے سے لگا گئی تھیں۔ آئی ایم سو سوری ماما، پریسے نم آنکھوں میں بولتی ان کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ شاویز سکندر جیسا شخص تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ نصیب اچھا کرے تمہارے۔ یاسمین بیگم اس کے کپکپاتے وجود کے گرد بازوؤں کا گھیرا بناتے ممتا سے چھوٹ لہجے میں بولتی پریسے کو حیران کر گئی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی وہ کیسے جانتی تھی شاویز کو، مگر اس وقت وہ کچھ بھی پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی لمحوں بعد اسے پریسے افندی سے پریسے شاویز سکندر بنا دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد پریسے کی دھڑکنیں معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، اسے کسی کی کہیں کوئی بات بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی سب لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ یاسمین بیگم بھی باہر کے حالات سنبھالنے میں اسے دعائیں دیتی ہوئی نکل گئی تھیں۔ شاویز نے ان سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ شاویز سے مل کر گئی تھیں۔ پریسے کے کمرے کے سوائے پورا افندی مینشن میں اس وقت سوگ کا سماں تھا، کیونکہ اتنے سارے مہمانوں کے بیچ سے پولیس سفیان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ انہیں کل رات پولیس ناکے کے قریب افندی ہاؤس کی گاڑی کے ساتھ سفیان کی چیزیں ملی تھیں، جن شواہد سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان 2 پولیس والوں کو سفیان نے ہی مارا تھا، جس کی وجہ سے شہباز افندی کے بہت زیادہ شور مچانے کے بعد بھی سفیان کو وہ گرفتار ہونے سے نہیں بچا پائے تھے، کیونکہ یہاں قتل پولیس والوں کا ہوا تھا۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ شاویز سکندر نے یہ انہیں اپنے نکاح کی خوشی میں تحفہ دیا تھا۔ سب لوگ روم سے نکل گئے تھے، اب وہاں صرف پریسے اور شاویز موجود تھے۔ پریسے کی حالت اس وقت بہت غیر ہو چکی تھی، دل جس بری طرح سے دھڑک رہا تھا اسے یہی محسوس ہو رہا تھا اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ نکاح مبارک ہو پریسے شاویز سکندر۔ شاویز کی بھاری گھمگیر دلکش آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی اس کی سانس منتشر کر گئی تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مہروش جاتے ہوئے اس کے اوپر سے شال ہٹا گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے سہانے روپ کے ساتھ شاویز سکندر کے سامنے کھڑی چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ شاویز فاصلے سے ہی اس کا لرزتا کانپتا وجود محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو نکاح سے پہلے کچھ دھمکیاں دے رہی تھی مجھے، اب اچانک کیا ہوا؟ شاویز اس کی حالت پر چوٹ کرتا اس کی کلائی تھام کر اسے قریب کرتا ہوا سر سے پیر تک اپنے لیے سجا اس کا دل فریب روپ دیکھنے لگا تھا۔ اس کا نازک سراپا بلیک ڈریس میں مزید قیامت ڈھا رہا تھا، اور شاید شاویز سکندر کے دل پر بھی۔ پریسے اب بھی کچھ نہیں بولی۔ جب شاویز نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا، پریسے کی آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو ٹوٹ کر ان کے گزاد گالوں کا بھگو گئے تھے۔ کیا ہوا پریسے؟ شاویز سکندر، ابھی سے یہ حال ہو رہا ہے تمہارا؟ شاویز کی انگلی کی پور سے اب اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے سے بولنے پر اکسایا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ تم نے سب کچھ یہاں سے کیوں بھیج دیا؟ تم خود کیوں نہیں گئے؟ پریسے خوف سے زرد پڑتی اس کی گہری نگاہوں سے پزل ہوتی الٹا سیدھے سوال کرتی اگلے ہی لمحے حواس کھوتے شاویز کی باہوں میں لہرا گئی تھی، جبکہ حواس کھونے سے پہلے اس نے اپنی باتوں کے جواب میں شاویز سکندر کو مسکراتے پایا تھا۔ پاگل لڑکی، میرے سخت رویے کو سچ میں میری نفرت سمجھ رہی ہے۔ تم نہیں جانتی پریسے افندی، تم شاویز سکندر کی نفرت کی ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شاویز اس کے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتا ٹیرس کے راستے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ واقعی بلیک بیٹس نکلا تھا، جس نے افندی مینشن کے اتنے سخت سیکیورٹی سسٹم میں داخل ہو کر نہ صرف اپنے طریقے سے پریسے سے نکاح کیا، بلکہ اب رخصتی بھی اسی انداز میں ہو رہی تھی۔ ہیبا، ہم یوں مجرموں کی طرح اپنے ملک سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ تم نے حازم کو بھی کچھ نہیں بتانے دیا، کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ نجمہ بیگم اسے ایئرپورٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کا بازو پکڑتے اسے سختی سے استفادہ کرتے ہوئے بولیں، کیوں بتائیں اسے؟ کچھ نہیں لگتا وہ ہمارا۔ آپ دونوں میری یہ بات
پہلی اور آخری بار سن لیں، اگر آپ لوگ حازم سالار سے رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھولنا پڑے گا کہ ہیبا نام کی کوئی آپ کی بیٹی بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد میں آپ دونوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ اتنی نفرت ہے مجھے اس شخص سے۔ ہیبا بی کی آنکھوں سے نفرت امیز لہجے میں بولتی نجمہ بیگم کے ساتھ ساتھ صبا کو بھی پریشان کر گئی۔ آپ ہی کیا بول رہی ہیں آپ؟ حازم بھائی تو اتنے اچھے۔ نجمہ بیگم کو ساکت ہوتا دیکھ صبا نے بولنا چاہا، جسٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اب اگر دوبارہ تم نے اس شخص کا نام لیا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہیبا صبا کے بہت بری طرح جھڑکتی وہیں خاموش کروا گئی تھی۔ صبا نے نم آنکھوں سے نجمہ بیگم کو دیکھا جو خود پریشان اور بے بس سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ کیا آپ لوگ نہیں آنا چاہتی میرے ساتھ؟ ہیبا نے ان دونوں کو وہیں ایئرپورٹ سے باہر جمع کھڑا دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، اور نہ ہی میں تمہیں جانے دوں گی کہیں بھی۔ مجھے موبائل دو، میں حازم کو کال کرتی ہوں، وہ آ جائے تو جو لڑائی ہوئی ہے دونوں کے بیچ اسے سلجھا لو، مگر یوں گھر اور ملک چھوڑ کر جانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نجمہ بیگم اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے بھی روک گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا فیصلہ مجھے منظور ہے، مت آئیں آپ میرے ساتھ، مگر مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ آپ جانتی ہیں میں کتنی ضدی ہوں، یہ سب کر کے صرف آپ ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں۔ یہ گاڑی کی چابیاں ہیں، باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ لوگ جا سکتی ہیں۔ ہیبا ان کی بنا مزید کچھ سنے اپنا بازو چھڑوا کر ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ نجمہ بیگم نے جلدی سے پاس سے گزرتی عورت کو روک کر ان سے موبائل لے کر حازم کو کال کی تھی، مگر کئی بار کی ٹرائی کے بعد اس کا نمبر نہیں مل پایا تھا۔ نجمہ بیگم کو یہی لگا وہ حازم کو وہاں بلا کر ہیبا کو روک لیں گی، مگر نہ تو حازم سے بات ہو پائی تھی اور نہ ہی ہیبا لوگوں کے رش میں غائب ہو چکی تھی۔ انہوں نے صبا کو ساتھ لے جا کر ہیبا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ جب اسی لمحے ان کے کانوں میں فلائی کر جانے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، ماما آپی سچ میں چلی گئی ہیں، مجھے لگا تھا وہ ہمیشہ چھوڑ کر نہیں جا پائیں گی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ نجمہ بیگم کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ مہر بس مکلاوے کی رسم کر کے واپس گھر آ چکی تھی، مگر نہ تو اس کے شوہر محترم باقی سب کے ساتھ اسے لینے آئے تھے اور نہ ہی ابھی تک آفس سے لوٹے تھے۔ مہر بس اس وقت اپنے کھڑوس ایس پی کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ صدیقی صاحب اور سمیہ بیگم کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر گئے تھے۔ مہر بس شدید بوریت کا شکار ہو رہی تھی، اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا آرام نہیں کیا تھا جتنا شادی کے بعد کر رہی تھی۔ آج ہوئے شاویز کے نکاح کی وجہ سے اس کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار تھا، اس لیے انجانے کس احساس کے تحت اس نے لینڈ لائن سے ہمدان کا نمبر ڈائل کیا، جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا، مگر آگے سے سنائی دیتی نسوانی آواز مہروش کے ہوش اڑا گئی تھی۔ اس کا شوہر رات کے اس پہر کس کے ساتھ تھا؟ جی بولیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس لڑکی کی عجیب سی مدہوش آواز مہروش کے تن بدن میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ تم کون بول رہی ہو؟ یہ میرے شوہر کا نمبر ہے، ان سے بات کرنے کے لیے ہی کال کی ہوگی نا؟ مہروش اتنے غصے میں آ چکی تھی اس سے بولنا محال تھا۔ جاری ہے